جب اتبا نکل کر کے چلتے چلتے اس مجمع کے قریب پہنچا تو ابھی اتبا نے کچھ بتایا نہیں تھا. اتبا کے چہرے کی جھریاں اور اس کی لکیریں یہ بتا رہی تھی کہ محمد کے جادو کا شکار ہو چکا ہے. وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ اتبا جس تم تراک کے ساتھ اور جس شان و شوکت کے ساتھ اور جس روب اور دبدبے کے ساتھ ادھر سے محمد کو بہکانے کے لیے گیا تھا, فرمائشیں پیش کرنے کے لیے گیا تھا, ڈیلنگ کرنے کے لیے گیا تھا, واپسی میں تو اس کا چہرہ بدلا ہوا, اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہے. وہ سمجھ گئے کہ معاملہ گڑبڑ ہے. جب قریب پہنچا مجلس کے تو سرداروں نے کہا کہ اتبا کیا ہوا؟ اللہ کی قسم اتبا گویا ہوا, مسلمان نہیں ہوا لیکن گویا ہوا. کہا تم جو یہ کہتے ہو کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے, اللہ کی قسم ہے میں نے آج سنا ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. اور تم جو یہ کہتے ہو کہ یہ کسی جادوگر کا کرتب ہے, اللہ کی قسم ہے آج میں نے محمد کی زبان سے اس کلام کو سنا ہے یہ کسی جادو کا اور جادوگر کا کرتب نہیں. ان فیہ لحلاوہ, کہ میں نے تو سنا اس میں بڑی مٹھاس ہے. وَإِنَّ فِيهِ لَطَلَاوَةً, میں نے تو سنا اس میں بڑی تازگی ہے, اور یہ تازگی اور مٹھاس دلوں کو کھینچ لینے والی. سارے سردار ناراض ہو گئے. کہا اتبا بک گیا, اتبا پر محمد کا جادو چل گیا. کہا ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی نہیں ہے یہ جادوگر ہے. اور اتبا جیسا بڑا انسان گیا, سمجھدار انسان گیا, تو محمد نے بھی اس کے اوپر ایسا جادو مارا کہ اتبا یہ سمجھتا ہے کہ یہ محمد کا کلام اللہ کا کلام ہے. میرے دینی بھائی اور دوستو, یہ قرآن مقدس اسی مہینے کے اندر, انہی راتوں کے اندر جن کو لیلۃ القدر کہا جاتا, اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ کتاب ہدایت عطا فرمایا. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اللہ نے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے, اور یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان راتوں کو یہ آخری عشرہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ توبہ کرنے کا حکم عطا فرمایا. یہ دنیا گناہوں سے بھری ہوئی ہے, یہ دنیا ہماری اور آپ کی آلائشوں سے بھری ہوئی ہے, یہ دنیا ہمارے اور آپ کے ان اعمال سے بھری ہوئی ہے کہ اگر رب تعالیٰ کا خیر و غضب اس دنیا کے اندر نازل ہو جائے تو دنیا کا شاید ہی کوئی انسان اللہ رب العالمین کی پکڑ سے باہر ہو پائے. لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ کائنات بھی چھوڑی ہوئی ہے, انسان بھی یہاں موجود ہے, نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں, گناہوں پر گناہیں کرتے جا رہے ہیں, مگر اللہ کی رحمت سب کے لیے موجود ہے. اللہ کی رحمت سب کے لیے موجود ہے. اللہ رب العالمین نے تو قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا, کیا لوگوں جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر گناہ کیا ہے, اپنے نفسوں کے اوپر اسراف کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی زندگی میں مایوس نہ ہونا. یہ رحمت سے مایوس نہ ہونا ہمارے اسلام کا وہ عقیدہ ہے جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ, یہ ہمارا وہ عقیدہ ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے. اس لیے میرے دینی بھائیوں اور دوستوں, اللہ کی رحمت کو تلاش کرو, اللہ کی رحمت کو تلاش کرو, اور اس رحمت کو تلاش کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگاؤ. اور یہ رحمتیں جو اللہ رب العالمین کی برس رہی ہے, اس کا نور برس رہا ہے اس ماہ مبارک میں, اس کی راتوں میں, اس کے دنوں میں, اس کی بہترین ساعتوں میں, اس کو پانے کے لیے ہم اور آپ اپنے آپ کو لگائیں. ہمارے بچے لگائیں, مائیں لگائیں, ہم سب اپنے آپ کو لگائیں. اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ماں کی مثال دی تھی, ایک دوسری روایت کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ ایک بچہ گم ہو گیا. اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے, نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ بچہ کونے میں رو رہا. حضرت ابوبکر اور عمر موجود ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بچے کو اٹھا لو. حضرت عمر نے اٹھا لیا, سینے سے لگایا, گود میں بٹھا لیا.
ماں تلاش کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے بلبلاتے تڑپتے روتے ہوئے آئی. سر پر دوپٹہ نہیں ہے, پیروں میں چپل نہیں ہے, بےتاب اور بے چین ہے اپنے بچے کے گم ہونے کی وجہ سے. اللہ کے نبی نے بلایا, کہا یہ تمہارا بچہ ہے؟ بچے کو پکڑ کر کے گود میں لے لیا, سینے سے لگا لیا. اللہ کے نبی نے ابو بکر سے کہا, عمر سے کہا, دیکھتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے پر کتنی مہربان ہے. کہ اللہ کے نبی بہت مہربان, اس کے سر پر تو دوپٹہ نہیں ہے, یہ بچے کو تلاش کرنے کے لیے اپنا دوپٹہ بھی بھول چکی ہے, پیروں میں چپل نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت گویا ہوئی کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اس ماں سے زیادہ رحم کرنے والا. اللہ رب العالمین کی رحمت اپنے بندوں کے لیے اس ماں سے کہیں زیادہ عام ہے اور شامل ہے. تو میرے دینی بھائیوں اور دوستو, اللہ کی اسی رحمت کو ہمیں اور آپ کو تلاش کرنا, جہنم کی آگ سے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو بچانا, اللہ کی جنت کا اپنے آپ کو مستحق بنانا. یہ مہینے اور یہ مواقع ہمیں اور آپ کو ایسے نہیں ملا کرتے, یہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان, اپنے عقیدے, اپنی نیکیوں, اپنے نمازوں اور اپنے روزوں کی حفاظت کرنی اور اللہ رب العالمین کی رحمت کا اپنے آپ کو مستحق بنانا. قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ میری رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب تقویٰ ہے, نیکی کا کام کرنے والے, جو اپنے مالوں میں زکات نکالتے ہیں, اور وہ لوگ جو میری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں, قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. اس لیے میرے دینی بھائیوں اور دوستو, رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں, اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں, اپنی معرفت کو اللہ رب العالمین کے تعلق سے سچا بنائیں اور کھڑا بنائیں, تاکہ اللہ کی رحمت کے ہم اور آپ مستحق بن جائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے. اللہ رب العالمین ہم کمزور ہیں, گنہگار ہے, اللہ تیری مغفرت اور تیری رحمت بہت کشادہ ہے. رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں سے اور اپنی مغفرتوں سے اور اپنے فضل و کرم سے ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہمارے جان کی حفاظت فرما. بار الہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما. اللہ رب العالمین جہاں جہاں بھی ایمان والے, کلمہ پڑھنے والے, تیرے نبی کی امت رہنے اور بسنے والے ہیں, اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں پر اپنی رحمتیں تمام فرما, اپنی برکتیں عام فرما. اللہ رب العالمین مال میں برکت عطا فرما, اولاد میں برکت عطا فرما, زندگی میں برکت عطا فرما, نیکیوں اور عبادتوں میں برکت عطا فرما. اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے. اللہ رب العالمین گناہوں کو دامن آنکھوں میں جگہ عطا فرما دے. بار الہ عالم اسلام کی حفاظت فرما, کمزوروں کی اور مظلوموں کی حفاظت فرما, قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو فتنوں سے محفوظ فرما. بار الہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمیں اور آپ کو جو ملا ہے, ہمیں اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کی سعادت اور توفیق عطا فرما. جو بچے کچھ ایام ہیں آخری عشرے کے, اللہ رب العالمین اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے, اپنی رحمتوں کو تلاش کرنے کی سعادت نصیب فرما. اللہ رب العالمین ہمیں ایک بنا دے, نیک بنا دے, نیکی کے اوپر قائم اور دائم فرما دے. جب تک دنیا کے اندر زندہ رہیں ایمان پر قائم اور دائم رہیں, خاتمہ ہو اسی ایمان پر ہو. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. ربنا تقبل منا انک